أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور یقیناً یہ نماز بہت گراں ہے مگر دبنے والوں ڈرنے والوں پر نہیں، وہ لوگ جن کو یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے دو سبب بتائے ہیں جن سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلا سبب صبر ہے اور دوسرا سبب نماز ہے۔ صبر یہ بہت اس کے پہلو ہیں۔ صبر کے معنی ہے جم جانا، قائم ہو جانا، بندھ جانا، کسی بات پر پکا ہو جانا۔ دین میں صبر دو باتوں پر ہو سکتا ہے، ایک اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے پر، اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنے میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو برداشت کرنا، ان مشکلات کو جھیلنا، ان مشکلات کو قبول کر لینا اور اللہ کی اطاعت کرتے چلے جانا۔ اور ایک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس حکم سے روکا ہے اس سے رکنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے جو چیز چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، اس سے نقصان ہوتا ہے انسان کا بعض اوقات، اس نقصان کو جھیل جانا، برداشت کر لینا۔ اللہ کی نافرمانی ترک کر دینے سے مشکلات آتی ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے جب شراب حرام کر دی تو صحابہ کرام نے، چونکہ حرام نہیں تھی پہلے، گھروں میں شراب کے مٹکے موجود تھے اور کاروبار کرنے والے لوگوں کے پاس شراب کے مٹکے کاروباری شکل میں اور مقدار میں موجود تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم واضح ہوا تو وہ جو پیسے خرچ کیے ہوئے تھے ذاتی استعمال کے لیے، ذاتی شوق پورا کرنے کے لیے، یا کاروبار میں جو سرمایہ کاری کر رکھی تھی، سب صحابہ کرام نے
شراب کے مٹکے سارے کے سارے انڈیل دیے اور بہا دیے، نقصان برداشت کیا۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے نقصان ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے پر صبر کرنا، اگر وہ مشکل ہو رہی ہو اس مشکل کو برداشت کرنا۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے کنارہ کش رہنا۔ اور ایک صبر اللہ کی تقدیر پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے مقدر میں جو لکھا ہو، کوئی تکلیف لکھی ہے، مالی نقصان ہو گیا ہے، جسمانی بیماری آ گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی نقصان، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا ہے، صدمہ تو بہت ہے، تکلیف تو بڑی ہے، لیکن صبر کر لیتا ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ آخری قسم کا صبر ہے، تقدیر الہی پر صبر کرنا، اللہ کی تقدیر سمجھ کر، یہ صبر سب سے آسان ہے۔ جو پہلا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کرنا، یعنی اللہ کے دین پر جمنے کے لیے صبر کرنا، یہ مشکل ہے، کیونکہ یہ صبر کا راستہ انسان خود اختیار کرتا ہے، اور جو تقدیر والا معاملہ ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بیمار ہو گیا ہے، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسی طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جسم پر زخم آ گئے ہیں، صبر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی تقدیر ہے، انسان بے بس ہے۔ لیکن دین الہی کا معاملہ یہ انسان کا اختیاری معاملہ ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چاہے تو اللہ کی اطاعت کرو، چاہے تو اللہ کی اطاعت نہ کرو۔ جب کرو گے اللہ کی اطاعت تو تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، دین کی طرف آؤ گے، توحید کی طرف آؤ گے، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آؤ گے، بدعات چھوڑو گے، رسم و رواج چھوڑو گے، خاندان چھوٹ جائیں گے، برادریاں چھوٹ جائیں گی، وہ گھروں سے بھی نکال دیں گے، ہجرت کرنا پڑ سکتی ہے۔ یہ اختیاری صبر ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، چاہو تو اللہ کا دین چھوڑ کے کافر ہو جاؤ۔ اللہ نے مسلمان ہونے کے بعد بھی اختیار دیا، مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، توحید و رسالت کا اقرار کر لیا ہے، اب نماز پڑھتے ہو تو پڑھو، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو۔ انسان کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے؟ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے کلمہ گو لوگوں میں سے 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 3%۔ کتنے ہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمانی کا دعویٰ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے؟ کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمانی کا دعویٰ ہے، روزہ نہیں رکھتے؟ اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو اطاعت کرو، چاہو تو نہ کرو، لیکن جب اطاعت کرو گے مشکلات آ سکتی ہیں، نافرمانیاں چھوڑو گے مشکلات آ سکتی ہیں، ان مشکلات پر صبر کرنا ہے، انہیں جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ دین قبول کر لیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے والے، ان کے والد بھی، ان کی والدہ خود حضرت عمار جلاد ہیں، کافروں کے جلاد، مشرکین، سب کو باندھا ہوا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، تکلیفیں جاری ہیں، بہت سخت قسم کا عذاب اور سزا دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کی رسیاں کھلوا نہیں سکتے تھے، وہ جو مشٹنڈے ان کو زد و کوب کر رہے تھے ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے گزرتے ہوئے جب ان کو دیکھا، آپ کو بڑا رحم آیا، آپ کو بڑا ترس آیا، آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو۔ صبر کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ موقع بھی صبر کرو، کیوں؟ اللہ کا دین اختیار کیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ خاندان کے لوگ، وہ ہمسائے، وہ اپنے سارے کے سارے پرائے ہو گئے ہیں، اور وہی صرف پرائے نہیں ہوئے، دشمن جان بن گئے۔ رسول اللہ کے دشمن نہیں بنے تھے، آپ کی صداقت و امانت کی قسمیں اٹھانے والے، آپ کی صداقت و امانت اور شرافت کے اوپر ان کی زبانیں تعریف کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی۔ کیا رسول اللہ کے گلے میں رسی نہیں ڈالی گئی؟ عقبہ بن ابی معیط نے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو پٹکا ڈالا، لپیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اس نے پھانسی کا پھندا بنا دیا۔ دین پر عمل کریں گے تکلیفیں آ سکتی ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے تکلیفیں آ سکتی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے،
آپ نے فرمایا ارے یاسر صبر کرو، جم جاؤ، فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، صبر کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے پہلا طریقہ کیا؟ صبر کرو، پہلا فارمولہ صبر کرو۔ اور یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، سند میں کچھ سقم بھی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں فَإِنَّهُ شَهْرُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ یہ مہینہ تو صبر کا مہینہ ہے، صبر کرتے نہیں ہیں آپ۔ روزے دار جب زیادہ گرمی ہو تو بھوک کے ساتھ ساتھ پیاس بھی ہوتی ہے پورا دن۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے صبح روزہ رکھنے کے فوراً بعد ہی حلق تالو خشک ہو جاتے ہیں، اسی وقت پیاس کا احساس شروع ہوتا ہے اور سارا دن اسی احساس میں۔ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے بھوک بھی ساتھ ستاتی ہے، تو ہم بھوک اور پیاس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک سیکنڈ تک جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ساری چیزیں سامنے ہیں، ایک سیکنڈ تک صبر کرتے ہیں، آخری سیکنڈ بھی اسی صبر کے ساتھ گزارتے ہیں۔ مومن صبر کرتا بھی ہے، اور یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، صبر سیکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان یہ صبر سکھاتا ہے اور انسان کو صبر آ جاتا ہے اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے معاملے میں۔ اور میں نے یہاں اپنے صبح کے ایک درس میں مثال بھی دی تھی کہ جو روزے دار ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، حالانکہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ ایسی بری عادتوں سے سب کو پناہ عطا فرمائے۔ لیکن کیا خیال ہے وہ سارا دن صبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ورنہ 10 منٹ نہیں گزرتے نیا سیرے سلگا لیتے ہیں، رمضان کے دوران سارا دن صبر سے گزارتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے صبر کیا ہوا ہے، یہ صبر سکھاتا ہے، اس سے صبر آ جاتا ہے۔ اور دوسری یہ پہلی بات ہے، صبر کے ساتھ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ صبر کے اور نماز کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس صبر کو سمجھیے، یہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آتی تھی تو آپ نماز شروع کر دیتے تھے، لمبی نماز، قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، سجدے بھی لمبے، کھڑے کھڑے یا رکوع میں اور سجدے میں پڑے پڑے۔ ہمیں کئی دفعہ احساس ہوتا، خدشہ پیدا ہوتا۔ کیا خدشہ پیدا ہوتا؟ کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ کئی دفعہ ایسا سوچتے کہ شاید آپ بھول ہی گئے ہیں کہ میں نماز میں ہوں، اتنی لمبی نماز پڑھتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پریشانیوں میں، دکھوں اور تکلیفوں میں اس اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اس کی دہلیز پہ انسان فقیر بن کے ہاتھ باندھ کے آ جائے، یا اللہ میں آ گیا ہوں، تیرا بندہ ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیرا فقیر ہوں، تیرے سامنے جھک گیا ہوں، سرنڈر کر گیا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی مدد سے مالا مال فرما۔ نماز سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کو پکاریں۔ سلف صالحین کے اس طرح کے بڑے واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صلاۃ الحاجت کے نام سے بھی ایک حدیث منقول ہے۔ حاجت کی نیت سے 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ دعا ہے، لمبی دعا ہے، دعا یاد کیجیے۔ اللہ سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے باتیں کریں، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ یہ 2 چیزیں پلے باندھ لیں اور شاید نظر یہ آتا ہے اللہ کے علم ہے، مستقبل اور غیب کے سارے حالات اللہ کو معلوم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کا وقت جیسے جیسے قریب آئے گا، اہل ایمان کے لیے دنیا میں پریشانی اور مشکلات بڑھیں گی، دکھ تکلیفیں زیادہ ہو سکتے ہیں، حالات یہی بتاتے ہیں۔ اور ان حالات میں پھر کون سی چیز کام آئے گی؟ یہ صبر کام آئے گا۔ یہ نماز پڑھ کے رب سے تعلق قائم کرنے سے بات بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں اور بعد میں مدنی زندگی کے اندر یہی سنت رہی ہے، نمازوں میں اپنے رب کو پکارتے تھے، رب سے مدد حاصل کرتے تھے۔ تو اللہ نے 2 طریقے بتا دیے ہیں، یہ دونوں باتیں پلے باندھ کے لے جائیے، صبر کے عادی بنائیے اپنے آپ کو،
آج کل بھی حالات کتنے ٹائٹ چلے جا رہے ہیں، کاروباری حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، دیگر معاملات میں آج مسلمان ہی نہیں ساری دنیا پریشان نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا مقام شکر ہے، اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، صبر کرو۔ ان حالات میں صبر کریں گے، مختلف کام ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ہر شخص کا اپنا صبر اور معاملہ الگ ہے۔ جو اللہ کا حکم سمجھ کر صبر کرے گا، اللہ کی مدد ضرور اس کے قریب آئے گی۔ اللہ نے کہا ہے مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے۔ اور گھروں میں کاروبار ہے نہیں، فیکٹریاں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، تو گھر بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ سے باتیں کیا کرو، نماز شروع کر دیا کرو، اس وقت کو غنیمت جانے، فارغ وقت کو اللہ کے ساتھ قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور کبھی کبھی درمیان میں اٹھیں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ یہی 2 راستے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے اس مصیبت سے اور دیگر مصیبتوں سے نکلنے کے لیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے اس حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔